نظام کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ اول، فعل مضارع کا بیان، مضارع معروف بنانے کا طریقہ۔ مضارع معروف کیسے بناتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ماضی معروف کے شروع میں حروف مضارع الف تا یا حمزہ نون، یعنی حمزہ تا یا نون میں سے کوئی حرف لگا کر فا کلمہ پر جزم اور عین کلمہ پر کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ اور آخر میں رفع آتا ہے، جیسے ضربہ سے یضرب، نصرہ سے ینصر اور سمع سے یسمع۔ آپ نے فعل مضارع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع وہ ہے جس میں زمانہ حال اور زمانہ آئندہ پایا جاتا ہے، جیسے وہ مارتا ہے یا مارے گا، وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ اب یہاں سے مضارع معروف بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مضارع معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے شروع میں کچھ حروف مضارع ہوتے ہیں جو کہ حمزہ تا یا نون ہے، ان میں سے کوئی لگا کر اور فا کلمہ جو تھا، یعنی ماضی معروف میں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ جو تھا، فا کلمہ کو جزم دیں گے، عین کلمہ پر کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ دیں گے اور آخر میں رفع دیتا ہے، یعنی جو شروع والا کلمہ ہے اس کو جزم دے دیں گے اور جو بیچ والا کلمہ ہے اسے جو ہے کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ دیں گے اور جو اخیر حرف ہے، جو لام کلمہ ہے یعنی جو آخر حرف ہے اس کو ضمہ دیں گے، جیسے ضربہ سے یضربو، تو یہاں پر دیکھیے یضربو میں فا کلمہ کیا ہے؟ ضاد ہے، شروع والا کلمہ، اس کو جزم دے دیا، اور جو عین کلمہ ہے یعنی را، اس کو کبھی جو ہے فتحہ دے رہے ہیں، کسرہ دے رہے ہیں، کبھی یہاں پر دیکھیں ضمہ دے رہے ہیں اور کبھی یہاں پر دیکھیں میم پر فتحہ دے رہے ہیں۔ لیکن جو لاسٹ میں لام کلمہ ہے، اخیر والا کلمہ جو ہے، جیسے یہاں پر با، یہاں پر جو ہے را اور یہاں پر جو ہے عین، یہ جو لاسٹ کلمے ہیں یہاں پر دیکھیے ضمہ دے رہے ہیں۔ تو ماضی معروف سے مضارع معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ شروع میں علامت مضارع لگائیں گے اور شروع والے کلمہ کو جزم دے دیں گے اور بیچ والے کلمہ پر کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ دیں گے اور جو آخر میں کلمہ ہوگا اس کو ضمہ دیں گے۔ دیکھیے اب بتا رہے ہیں مضارع معروف کے اوزان کتنے ہیں، تو مضارع معروف کے اس اعتبار سے 3 وزن بن جاتے ہیں، کبھی ضمہ، کبھی کسرہ اور کبھی فتحہ دینے کی وجہ سے 3 وزن بن جاتے ہیں، جیسے کہ یفعلو، یہاں پر عین کلمہ کو جو ہے ضمہ فتحہ دیا ہے، یفعلو یہاں پر عین کلمہ کو کسرہ دیا ہے، اور یفعلو یہاں پر عین کلمہ کو ضمہ دیا ہے۔ تو کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ دینے کی وجہ سے مضارع معروف کے 3 وزن بن جاتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں فعل مضارع معروف کی گردان بتا رہے ہیں، تو فعل مضارع معروف گردان یوں ہوگی، یفعلو، یفعلان، یفعلون، یہ واحد کا صیغہ ہو گیا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہو گیا، جمع کا صیغہ ہو گیا، سب کے سب مذکر غائب کے صیغے ہیں، یہ واحد مذکر غائب کا، یہ تثنیہ مذکر غائب کا اور یہ جمع مذکر غائب کا۔ تفعلو، تفعلان، یفعلنا، یہ مؤنث کے صیغے ہو گئے، یعنی واحد مؤنث غائب کا، تثنیہ مؤنث غائب کا، جمع مؤنث غائب کا۔ تفعلو، تفعلان، تفعلونا، یہ پہلا واحد مذکر حاضر کا ہو گیا، دوسرا تثنیہ مذکر حاضر کا ہو گیا اور تیسرا جمع مذکر حاضر کا ہو گیا۔ تفعلین، تفعلان، تفعلنا، تو پہلا واحد مؤنث حاضر کا، دوسرا تثنیہ مؤنث حاضر کا اور تیسرا جمع مؤنث حاضر کا۔ آخر میں بچے افعلو، نفعلو، پہلا واحد متکلم کا اور دوسرا جمع متکلم کا۔ اب حروف مضارع کی تفصیل، مضارع کے شروع میں حروف مضارع میں سے کسی ایک حرف کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ حروف مضارع یہ ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ اب مضارع کے شروع میں یعنی یہ حروف مضارع جو بتائے گئے تھے حمزہ تا یا نون، یہ استعمال کیسے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جو حمزہ ہے یہ صیغہ واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے، نون جو ہے یہ صیغہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے، اور یا جو ہے یہ 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، ان میں سے جن میں سے 3 صیغے جو ہے مذکر غائب کے ہوں گے، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، اور ایک صیغہ جو ہے جمع مؤنث غائب کا ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے 4 صیغے ہوں گے جن میں یا آئے گی، اور تا جو ہے یہ 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، جن میں سے 6 صیغے حاضر کے اور 2 صیغے واحد مؤنث و غائب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تا جو ہے 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، جن میں سے 6 صیغے حاضر کے اور 2 صیغے واحد و تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں۔ اب مضارع کی گردان کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ مضارع کے 14 صیغوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مضارع کے 5 صیغوں، 2 واحد مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث غائب اور 2 جمع متکلم جو ہے، ان کے آخر میں رفع آتا ہے اور انہیں مرفوع صیغے کہتے ہیں۔ یعنی جو مضارع کے 5 صیغے ہیں، نمبر 1 واحد مذکر غائب، نمبر 2 واحد مذکر حاضر، نمبر 3 ایک واحد مؤنث غائب،
نمبر 4 اور 5 واحد دو جمع متکلم یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کے آخر میں آپ کو رفع دکھے گا. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیے یفعلو رفع ہے، تفعلو رفع ہے، تفعلو رفع ہے، افعلو رفع ہے، نفعلو آخر میں لام کلمہ پر رفع ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ ٹھیک ہے اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون آتا ہے، اسے نون اعرابی کہتے ہیں. جیسے کہ یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یہ چاروں کے چارے تثنیہ کے صیغے یہ 4، اور تفعلینا ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ یہ 5، اور یفعلونا تفعلونا ایک جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا، یہ 7 صیغے بنے. ان 7 صیغوں کے آخر میں جو آپ نے نون دیکھا یہ نون اعرابی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے بتاتے ہیں کہ 2 صیغوں جمع مؤنث غائب و حاضر کے آخر میں نون آتا ہے، اسے نون نسبہ یا نون ضمیر بھی کہتے ہیں. جیسے کہ جمع مؤنث غائب و حاضر کیا ہے، یفعلنا تفعلنا، ان کے آخر میں جو نون آیا ہے اس نون کو نون نسبہ یا نون ضمیر کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق ہوا. اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں. تو سوال نمبر 1 ہے ہمارا کہ درج ذیل فعل ماضی معروف کے صیغے سے فعل مضارع معروف کی گردان لکھیں اور یاد کریں. تو ہمیں یہاں پر فعل ماضی معروف کے صیغے دیے جا رہے ہیں، جیسے کہ نصتا، حضرا، فرتا. ان سے ہمیں کیا کرنا ہے، فعل مضارع معروف کی گردان لکھنا ہے. تو اس کی گردان نصتا سے بنے گی، نصتا سے ینصتو، کیا بنے گی، نصتا سے ینصتو بنے گی. ینصتو، ینصتانی، ینصتونا، تنصتو، تنصتانی، ینصتنا، تنصتو، تنصتانی، تنصتونا، تنصتینا، تنصتانی، تنصتنا، انصتو، ننصتو. ٹھیک ہے. آگے ہے مضارع معروف کی گردان حضرہ سے کرنا ہے. تو اس کی گردان یوں ہوگی، یحذرو، یحذرانی، یحذرونا، تحذرو، تحذرانی، یحذرنا، تحذرو، تحذرانی، تحذرونا، تحذرینا، تحذرانی، تحذرنا، احذرو، نحذرو. آگے ہے مضارع معروف کی گردان اس سے فرتا سے. تو فرتا سے گردان یوں ہوگی، یفرتو، یفرتانی، یفرتونا، تفرتو، تفرتانی، یفرتنا، تفرتو، تفرتانی، تفرتونا، تفرتینا، تفرتانی، تفرتنا، افرتو، نفرتو. یہاں پر ہمیں مضارع معروف کی گردان یوں کر سکتے ہیں، ینصتو کی گردان ینصتو سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہاں پر جو بفتح العین کہا گیا ہے تو ینصتو سے بھی ہو سکتی ہے، ینصتو، ینصتانی، ینصتو، ینصتونا، ینصتونا، تنصتو، تنصتانی، ینصتنا، تنصتو، تنصتانی، تنصتونا، تنصتینا، تنصتانی، تنصتنا، انصتو، ننصتو. تو یہ بھی ایک گردان ہو سکتی ہے. تو یہ تینوں کی تینوں وہ وزن ہو گئے جو یہاں پر بتائے گئے تھے کہ فعل مضارع معروف کے 3 وزن ہوتے ہیں، یفعلو، 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 یفعلو. اب یہ سوال نمبر 1 ہمارا حل ہو گیا ہے. سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے درج ذیل افعال کا ترجمہ کرتے ہوئے وزن اور صیغہ بیان کریں. یہاں پر جو ہے کچھ افعال دیے جا رہے ہیں، ان کا پہلے جو ہے وزن بتانا ہے، پھر صیغہ بتانا ہے، پھر ترجمہ کرنا ہے. تو یسرحونا صبح کو نکلنا، یہ جو ہے وزن ہے یفعلونا، اور یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے. صیغہ کیا ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے. ترجمہ اس کا ہوگا صبح کو نکلتے ہیں وہ سب مرد، یا صبح 2 ترجمے کر سکتے ہیں، صبح کو نکلتے ہیں یا نکلیں گے وہ سب مرد، صبح کو نکلتے ہیں یا نکلیں گے وہ سب مرد. آگے ہے یحلمنا، اس کا مطلب ہے بردبار ہونا، یہ وزن ہے یفعلنا، یفعلنا کی وزن پر ہے یحلمنا. اور یہ صیغہ جو ہے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے. کیا ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے. ترجمہ اس کا ہوگا بردبار ہوتی ہیں یا ہوں گی وہ سب عورتیں، بردبار ہوتی ہیں یا ہوں گی وہ سب عورتیں. کیونکہ فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک فعل حال ہوتا ہے، ایک فعل مستقبل. تو اس لیے زمانہ حال کا ترجمہ کریں یا زمانہ مستقبل کا. آگے ہے ارحلو، روانہ ہونا، یہ وزن ہے اس کا افعلو، یعنی افعلو کے وزن پر ہے فتح کے ساتھ. اور یہ صیغہ جو بنے گا واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف. صیغہ کیا بنے گا، صیغہ بنے گا واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف. اور اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ ہوگا میں روانہ ہوتا ہوں یا ہوں گا، میں روانہ ہوتا ہوں یا ہوں گا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو ہے فعل ہے تنزلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اور یہ وزن ہے اس کا تفعلنا، یعنی یہ تفعلنا کے وزن پر ہے. یہ صیغہ جو ہے جمع مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت معروف.
جمع مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت معروف، اور اس کا ترجمہ ہوگا اترتی ہیں یا اترتی ہو یا اترتی ہوں گی تم سب عورتیں، اترتی ہو یا اترتی ہوں گی تم سب عورتیں۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 2 بھی حل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہمارا ہے درج ذیل فعل ماضی سے فعل مضارع معروف بنائیں اور فعل مضارع کو فعل ماضی معروف میں تبدیل کریں۔ یہاں پر ہمیں جو ہے کہیں فعل ماضی اور کہیں فعل مضارع نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پر فعل ماضی کو فعل مضارع سے بدلنا ہے اور فعل مضارع کو فعل ماضی سے تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس صیغہ ہے، فعل ہے فضحا، یہ فعل ماضی ہے، اس کو فعل مضارع سے بدلنا ہے تو بنے گا یفضحو۔ کیا بنے گا؟ یفضحو۔ آگے ہمارے پاس ہے یرغبو، تو یہ بنے گا رغیبا۔ کیا بنے گا؟ رغیبا۔ آگے ہمارے پاس ہے یعقدو، تو یہ فعل ماضی بنے گا عقدا، عقدا، فعل ماضی بنے گا عقدا۔ آگے ہمارے پاس فعل ہے جزرا، تو یہ فعل ماضی ہے، اس سے فعل مضارع بنے گا یجزرو۔ کیا بنے گا؟ یجزرو۔ یہ ہمارا ماشاءاللہ سوال نمبر 3 بھی ہو چکا ہے۔ اب سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے فعل مضارع معروف کا وزن اور صیغہ بیان کریں۔ یہاں پر کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، ان کا پہلے ترجمہ کرنا ہے، پھر وزن بتانا ہے، پھر یہ صیغہ کون سا ہے، صیغہ بتانا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا جملہ ہے اتحسب المعلم غافلا، اتحسب المعلم غافلا، تو اس کا ترجمہ ہے کیا تم معلم کو غافل سمجھتے ہو؟ کیا تم معلم کو غافل سمجھتے ہو؟ یہ صیغہ جو ہے تفعیلو کے وزن پر ہے، یعنی وزن جو ہے یہ تفعیلو ہے، اور یہ صیغہ جو ہے صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف کا ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے نشرف بالعلم والامانتی، اس کا ترجمہ ہے ہم علم و امانت کی وجہ سے معزز ہوتے ہیں یا ہوں گے، ہم علم و امانت کی وجہ سے معزز ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ تو یہ وزن جو ہے نفعلو ہے، نفعلو ہے، یعنی نفعلو کے وزن پر ہے، اور یہ صیغہ جو ہے جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف ہے، صیغہ جو ہے جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے تلعبو مع اطفالہا، یعنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے یا کھیلے گی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے یا کھیلے گی، یہ وزن جو ہے تفعلو کے وزن پر ہے، اور یہ صیغہ جو ہے واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف کا ہے، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل مصادر سے صیغے کے مطابق فعل لکھیں۔ درج ذیل مصادر سے صیغے کے مطابق فعل لکھیں۔ مصدر ہمارے پاس سب سے پہلے دیا ہے صلاحن، صلاحن مصدر دیا ہے، اس سے بنے گا صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف بنانا ہے، تو یہ بنے گا ہمارا اصلحو۔ کیا بنے گا؟ اصلحو بنے گا۔ صلاحن سے صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف بنانا ہے تو بنے گا اصلحو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دیا جا رہا ہے فعل مصدر جو دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے فسادن، تو فسادن مصدر سے ہمیں بنانا ہے صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت معروف بنانا ہے، صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت معروف بنے گا یفسدنا۔ کیا بنے گا؟ یفسدنا بنے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مصدر ہے نقصن، اس سے ہمیں صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف بنانا ہے، یہ بنے گا ینقصانی۔ کیا بنے گا؟ ینقصانی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آ گیا۔ سوال نمبر 6 درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں۔ یہاں پر جو ہے ترجمہ دیا جا رہا ہے، اس ترجمے کے مطابق ہمیں صیغہ لکھنا ہے اور فعل لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ترجمہ ہے، جملہ ہے اردو ظاہر ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد، ظاہر مصدر مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اب اسے سے ہمیں بنانا ہے صیغہ، یہ صیغہ بنے گا یعنی ظاہر ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف کا ہے، اور اس سے فعل ہمارا بن کے تیار ہوگا یظہرو۔ کیا ہوگا؟ یظہرو ہوگا۔ عیب لگاتے ہیں یا لگائیں گے وہ سب مرد، تو خدشن مطلب عیب لگانا ہوتا ہے، صیغہ یہ ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور یہ فعل بن کر تیار ہوگا یخدشونا، یخدشونا فعل بن کے تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جملہ ہے اردو نقصان اٹھاتی ہے یا اٹھائے گی تو ایک عورت، خسران مانے نقصان اٹھانا ہوتا ہے،
یہ صیغہ بنے گا واحد مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت معروف بنے گا، اور یہ فعل بن کے تیار ہوگا تخسرنا تخسرینا، یہ فعل بن کے تیار جو ہوگا وہ ہوگا تخسرینا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے درج ذیل آیت حدیث اور شعر میں فعل مضارع کی پہچان کر کے صیغہ اور ترجمہ بیان کریں۔ یہاں پر جو جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں، چاہے حدیث پاک ہو چاہے قرآن کی آیت ہو، ان میں ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ فعل مضارع کون سا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کا صیغہ ترجمہ کرنا ہے، پھر اس صیغہ بیان کر دینا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہمیں دیا ہے یوم ترجف الارض والجبال، یہ آیت کریمہ ہے، تو اس کا یہ ترجفو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہاں پر ہمیں لکھ دینا ہے ترجفو یہ فعل مضارع ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے ترجمہ یہ ہوگا جس دن تھر تھرائیں گے زمین و پہاڑ، جس دن تھر تھرائیں گے زمین و پہاڑ، اور یہ صیغہ بنے گا واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف، یہ صیغہ بنے گا واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جملہ ہے لا یشبع الرجل دون جارہ، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، اور یہ بنے اور اس کا صیغہ جو ہے یعنی فعل مضارع میں جو ہے وہ لا یشبع ہے، لا یشبع یہ فعل مضارع ہے، ترجمہ ہوگا آدمی اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر سکم شیر ہو کر نہیں کھاتا، شکم شیر ہو کر نہیں کھاتا ہے، آدمی اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر شکم شیر ہو کر نہیں کھاتا ہے، یہ فعل مضارع منفی معروف ہے، فعل مضارع منفی معروف ہے کیونکہ اس میں لا آ گیا ہے، آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ لا لگ جاتا تو فعل مضارع منفی معروف بن جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس جو شعر ہے ایک وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ، تو اس میں ہمیں فعل مضارع کو پہچاننا ہے، تو اشہدو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور ترجمہ جو ہوگا یہ ترجمہ ہے اس کا اللہ عز و جل نے اپنے نام کے ساتھ ملایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے نام کو، جب مؤذن 5 وقت کی نماز میں گواہی دیتا ہے، جب مؤذن 5 وقت کی نماز میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا جب مؤذن کہے 5 وقت کی نماز میں میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ صیغہ جو ہے واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف ہے، یہ صیغہ فعل مضارع مثبت فعل مضارع واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔